يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 19 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، چھوٹا منہ بڑی بات، قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت اور قرآن کی اہمیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یا تو وہ بیان کر سکتا ہے جس نے خود قرآن نازل کیا ہو، یا وہ بیان کر سکتا ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا ہو۔ ہم اور آپ تو نہیں بیان کر سکتے، مگر اللہ نے ذرا مجھے توفیق دے دی کہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے قرآن سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے
قرآن سے جڑنے والی ہر چیز سردار بن گئی ہے۔ قرآن کریم سے جو بھی چیز جڑی ہے اسے سرداری ملی ہے، وہ ساری چیزوں کا پریسیڈنٹ بن گئی ہے۔ کیسے سرداری ملی ہے؟ آئیے دو چار مثالوں کے ذریعے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا، کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے، اور عربی زبان تمام زبانوں کا سردار ہے۔ اب دھیرے دھیرے بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن سے جڑنے والی ہر چیز سردار کیسے بنتی ہے۔ قرآن کریم جس شہر میں نازل ہوا اس کا نام مکہ ہے، اور مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی گاؤں کا سردار۔ قرآن کریم جو فرشتہ لے کر آئے، وہ فرشتہ بھی فرشتوں کا سردار ہے۔ کون سا فرشتہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن کریم جس رسول پر، جس نبی پر نازل ہوا، وہ رسول بھی، وہ نبی بھی نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، جنات کے سردار ہیں، بلکہ پوری کائنات کے سردار ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ پوری دنیا والوں کے رسول ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب کے پیروکار ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، سارے لوگوں کے آپ رسول ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مانتے، لیکن رسول ہیں سب کے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ اسی طرح آگے بڑھیے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی مہینوں کا سردار ہے۔ کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے، نہیں معلوم ہے۔ ہاں، آج مسلمانوں کو ان لوگوں کی مذہبی تاریخ یا ان لوگوں کا مذہبی سال اچھی طرح یاد ہے اور یاد رکھتے ہیں جو ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ سازشیں کرتے رہیں گے۔ ان کا مذہبی سال اور ان کی مذہبی تاریخ آج مسلمان یاد رکھتے ہیں، اور صرف یاد نہیں رکھتے بلکہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے والے سال کی آخری رات میں ایک جشن منا کر کے، ہیپی نیو ایئر کے نام پہ ایک جشن منا کر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ذرا میں بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اور ہو سکے تو آپ یاد کر لیں۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔
اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 اسلامی مہینوں کے نام ہیں۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی مہینوں کا سردار۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی راتوں کا سردار ہے۔ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات۔ وہ عبادت کی رات ہے، تقدیر سنوارنے کی رات ہے، لیکن آج ہم اور آپ اس رات کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں؟ کچھ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ چائے کی چسکی لے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سگریٹ اور بیڑی کا چسکا لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اسکوٹی اور بائک لے کر پورے شہر میں ادھم مچاتے پھرتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ دیکھتے آئے ہیں، رمضان آئے گا پھر دیکھ لیجئے گا، یہی چلتا رہا ہے۔ ہر رمضان میں یہی ہوتا آ رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے، قرآن سے جڑنے والی ہر چیز سردار بن گئی ہے، ساری چیزوں کا پریسیڈنٹ بن گئی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے، اتنی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ آج رسوائی کی زندگی جینے پہ مجبور ہیں۔ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ عن عامر بن واصلۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ رواہ مسلم فی کتاب صلاة المسافرین، چیپٹر نمبر 6، حدیث نمبر 817۔ سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے، کس کتاب کے ذریعے؟ قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا دیتا ہے، یعنی ان کا مقام اونچا کر دیتا ہے، ان کو عزت اور شان و شوکت عطا کرتا ہے۔ اور اس کی مثال کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، پہلے زمانے کے مسلمان ہیں، ان کی تاریخ پڑھیے آپ، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، قرآن کریم کو پکڑے رہنے کی وجہ سے، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے۔ اسلام کے دشمن ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسرا پہلو لیجیے آپ، اللہ کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ کس لیے گرا دیتا ہے؟ قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ دینے کی وجہ سے۔ جیسے ہم اور آپ ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، ہم کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین ترجمانی کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔
ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ کہنے کو تو مسلمانوں کے 50-60 ممالک ہیں، مگر اقوام متحدہ میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ان کے آگے گھاس تک نہیں ڈالتا، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان آج قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، مسلمان آج قرآن سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ آج بھی مسلمان اگر قرآن کو سینے سے لگا لے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، پھر وہی عزت، وہی شان و شوکت دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے جب پہلے زمانے کے مسلمانوں کو حاصل تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ میرے بندو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہم مضبوطی سے تھامے ہوتے، اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے، تو آج مسلمانوں میں اتنے اختلافات نہ ہوتے، آج مسلمانوں میں اتنے بگاڑ نہ ہوتے۔ حالانکہ آج مسلمانوں کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں کہیں اور ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ تو ہمارے پاس مل جل کر رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اور آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کچھ علماء ہیں جو لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ علماء کا کام ہے لوگوں کو آپس میں ملانا، علماء کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، علماء کا کام ہے لوگوں سے یہ کہنا، دیکھو بھائی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ ہم سے کہتا ہے، رسول ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا چاہیے، آپس کے اختلافات کو ختم کر کے چلنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپس میں ملایا کرتے تھے، اور آج اسی نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا یہ کردار اور ان کا یہ فعل ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں ہمیشہ توڑتے رہتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں تو لوگوں کو ملانے والا بنیے، توڑنے والا اور لڑانے والا مت بنیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، پھر ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ حال مرحوم نے آج کے علماء کی تحریر اور تقریر پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائیوں کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ قرآن ملانے والی کتاب ہے، اس لیے ملانے کا کام کیجئے، جوڑنے کا کام کیجئے، توڑنے کا نہیں۔
میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے تو قیامت کے دن رسول ہمارے خلاف خود گواہی دیں گے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں یہی بات بتائی گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف خود گواہی دیں گے، اللہ کے سامنے بتائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار یہی ہے میری قوم، یہی ہے میری قوم کے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے بھائیو، اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اور آپ کہتے ہیں سمجھیں گے کیسے؟ قرآن تو عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان بہت مشکل ہے۔ عربی زبان کے بارے میں ایک مشہور کہاوت ہے، عربی نکالی چربی، فارسی نکالے تیل، اردو ہے کچھ کچھ، ہندی ہے کھیل۔ تو قرآن عربی میں ہے، اور عربی بہت مشکل زبان ہے، اس لیے قرآن نہیں سیکھنے کا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اس گھر میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کی اولاد آج اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور قرآن سے بھی زیادہ مشکل سبجیکٹ کی وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ قرآن سے بھی زیادہ مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کی تعلیم وہ لے رہے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی نہیں کہتے کہ بیٹا بیٹی قرآن سے مشکل ہے، یہ سبجیکٹ تو بہت مشکل ہے، اس کو چھوڑ دو، کبھی نہیں کہتے، بلکہ اس مشکل سبجیکٹ کی تعلیم دینے کے لیے 2 3 4 5 ٹیوشن لگا کے دیتے ہیں، اور مہینے میں 2000 روپے، 5000 روپے، 10,000 روپے، 12,000 روپے تک خرچ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کے لیے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم فری میں کہاں پہ ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم فری میں کہاں ہو رہی ہے، وہاں پہ بچوں کو ڈالو، اور اگر زیادہ سے زیادہ دیتے بھی ہیں تو 50 روپے 100 روپے۔ یہ ہے قرآن سے ہماری محبت۔ اور ویسے نعرہ بڑا لمبا کہ قرآن کے لیے تو ہم اپنا سر کٹا دیں گے، قرآن کے لیے ہم اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائیو، قرآن کے لیے پہلے مال لٹانے والا بنیے، قرآن سے محبت کرنے والا بنیے، قرآن کو سیکھنے سکھانے والا بنیے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بنیے، تب آپ قرآن سے سچی محبت کر سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے نہ آج ہم قرآن خود پڑھ پا رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار پا رہے ہیں، اور جب خود سمجھیں گے نہیں، خود سیکھیں گے نہیں، خود عمل کریں گے نہیں، تو دوسروں تک اسلام کا پیغام کھاک پہنچائیں گے؟ کیا پہنچائیں گے اسلام کا پیغام ہم؟ یہ جو فرق ہم نے پیدا کیا ہے، اسی لیے آج ہم اور آپ قرآن سے دور ہیں، قرآن سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، قرآن سے کوئی محبت نہیں۔ اور یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مذہبی کتاب سے ایسی بے رخی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے عزت دے دے گا، اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں عزت کی زندگی عطا کرے گا؟ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان کی زندگی پڑھیے کہ ان کی ترقی کا راز کس میں ہے؟ اپنی مذہبی کتاب سے جڑے رہنے کی وجہ سے وہ آج ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اپنی مذہبی کتاب کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، اور اپنی مذہبی کتاب کی تعلیم کا وہ پرچارک بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ہاسپٹل کھول دیے ہیں، اسکول کھول رہے ہیں، کالجز کھول رہے ہیں، یونیورسٹیاں کھول رہے ہیں، اور فری میں تعلیم دے رہے ہیں، فری میں ان کے ہاسپٹل میں فری میں علاج ہو رہا ہے، اور ان کا مذہب پھیل رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ تعداد اس وقت دنیا میں کس کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ دیکھیے کتنی محنت کر رہے ہیں وہ لوگ،
اپنی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی کتاب سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم اور آپ قرآن کریم سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں کرتے۔ یہ جو ہم نے فرق پیدا کیا ہے، اسی لیے ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، دلوں کو گرمانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے نہ جانے کتنے لوگ اسلام قبول کیے، اور آج یورپ کے اندر بھی آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے، آج یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام بن گیا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کو پڑھ کر کے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ قرآن کریم کو چھوڑ کر گمراہ ہو رہے ہیں، بددین ہو رہے ہیں، بد عمل ہو رہے ہیں، بد اخلاق ہو رہے ہیں۔ ہماری بد اخلاقی عروج پہ ہے، ہماری بد اعمالی عروج پہ ہے۔ کیا بتاؤں میں؟ تو دو چار لوگوں کے واقعات انشاءاللہ میں سناؤں گا اگلے جمعہ کو، کہ قرآن کریم سے لوگ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور قرآن کریم کو پڑھ پڑھ کے لوگ کیسے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دو چار واقعات آپ کو سناؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لٹانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک